بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا چہرہ مبارک موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک گن رہا ہوں تاکہ میں اتنے غلام آزاد کروں۔ دعوت ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گنے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا اور فرمایا، فاطمہ، کاش ہم بھی اس سے بہتر دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو فرمایا، علی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بلائیں اور میں دعوت کے لیے کچھ بنا لوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس دعوت کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چونکہ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ اے میرے خالق و مالک، آج تو فاطمہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما دے۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگ کر خالی ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کے کھانوں سے بھری پڑی تھیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت سے مزید حیران ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حیران دیکھ کر فرمایا، تمہیں معلوم ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا جنت سے منگوا کر ہماری دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ ریز ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگی، اے میرے مالک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے تو پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا۔ اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئیں، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، میری آج کی پوسٹ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔